اور مغیرہ بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ کے اپنے کوئی پرسنل بیڈ ایکسپیرینسز ہیں, یعنی آپ کے خاندان کے مردوں نے آپ کے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں رکھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کو اسی طرح سے دیکھنے لگ جائیں, سارے مردوں کو ٹارگٹ کر لیں. آپ کچھ جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مغیرہ بھائی کی ایگزامپل بہت ماشاء اللہ زبردست ایگزامپل ہے. اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ اگر کوئی ریجیکشن والا کیس ہے تو اسلام کا رویہ جو ہے نا کسی بھی کیپیسٹی پہ اس کو ایک وائلنس کی انسٹیٹیوشن بالکل بھی نہیں کرتا, کیونکہ یہ ایک کلیئر کٹ ایگزامپل ہے کس کی, کہ جس کے اندر ریجیکشن ہوئی ہے ایسے. اور ریجیکشن وائلنس پر یہاں پر یہ واقعہ باقی چیزیں اگر کرے نہ کرے, یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا ہے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں ریجیکشن کے ساتھ جو وائلنس آتا ہے وہ بالکل بھی انسٹیٹیوٹیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کمانڈیڈ ہے نہ انسٹیٹیوٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے پہلی میں کہتا ہوں کہ ٹیک اوور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک اور ریئیکشن جو کہ ہے کن کا ہے, وہ کچھ فیمنسٹ کا ریئیکشن, ٹھیک ہے, جن کا سلوگن شروع ہو گیا کیا کہ ناٹ آل مین بٹ ایوری ائم اے مین. یہ آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ گروپس جو ہیں نا وہ ایک پولیٹیکل ایلیمنٹس کرنے شروع پالیٹکس کریں. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جو ایک تو مولویوں کے اوپر یہ شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جیسے سوری میں ایڈ کر دوں کہ وہ اسلاموفوبس کا بھی ایک سلوگن ہے نا کہ ناٹ آل مسلمز آر ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلمز. ہاں بالکل, انہوں نے وہیں سے بورو کیا, یہی گیم انہوں نے کھیل رہی ہیں. فیمنسٹ اپنا یہاں پر جھنڈا گاڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے یہ باقی جو ہیں, بلکہ ٹک ٹاکرز بھی اپنا اب جھنڈا کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کس طرح کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں موقع ملا ہے, ہمیں حقوق نہیں مل رہے, ہمیں حقوق نہیں مل رہے. وہ اب وہ کچھ جو ہے نا وہ بھی ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میں بھی ریجیکٹ ہوئی تھی, مطلب یہ ہے میرے ساتھ, نہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, مطلب یعنی وہ چیزیں ایوری بڈی از ڈوئنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے یہ جو بات کی کہ جو مطلب مولویوں کو ٹارگٹ بنانا, جنرلائز کرنا, اسلاموفوبس نے اپنا جھنڈا گاڑنا شروع کر دیا اس کیسز پہ. تو یہ بڑا ہی ایک آپ کہنے کہ کمپلیکس کیس ہے اور اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ضروری ہے. اچھا, اب اس میں ایک ایکسٹریم ریئیکشن ایک اور ہے. وہ ایکسٹریم ریئیکشن یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے آئی جی اسلام آباد پولیس ہیں, انہوں نے بھی جو اس کیس کے ساتھ ڈی بریفنگ کے ساتھ ایک ایڈیشنل باتیں کہنا شروع کر, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ اٹ از نیسسری ٹو گیو اے کلیئر میسج. یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی ہماری بہن, ڈاٹر, ینگسٹر از بیکمنگ اے سوشل میڈیا انفلوئنسر, اگر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن رہی ہے اور پرسیو کر رہی ہے ایز اے پروفیشن, ٹھیک ہے, یا ہابی, یا ایون اپنی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے, یعنی اپنے کھانے پینے کے لیے بھی, دین وی ہیو ٹو انکریج اٹ. تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اب مجھے بات بتائیں, یہ دوسرا ایکسٹریم ہے, یہ ایک اور ایکسٹریم ہوگی, ٹھیک ہے, کہ آپ کہیں کہ اس میں یعنی اس سارے واقعے کے اندر, ٹھیک ہے, کیا بالکل بھی پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو اچھا حماس بھی ایک میں تھوڑی سی ایڈ کروں اس بات پہ. دیکھیں, جب ہم وکٹم بلیمنگ کے کانسیپٹ کو لے کے آتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ بہن کو مثال کے طور پہ یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں, وہ چونکہ ٹک ٹاک میں فیمس ہوئیں تو اس کے بعد لوگوں نے, مردوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا, تو فوراً ایک لیبل لگ جائے گا وکٹم بلیمنگ. کیوں وکٹم بلیمنگ کا مطلب کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی پرابلم کے ساتھ ایک ایسی چیز کو جوڑ دیا ہے جو کہ بنتی نہیں تھی. یہی ہے نا پرابلم. اچھا, یہاں پہ تو آپ فوراً وکٹم بلیمنگ کے اوپر آ جاتے ہیں اور فوراً اس بندے کو وکٹم بلیمنگ کے تانا دے دیتے ہیں, اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں, اور خاص طور پہ ریلیجس طبقے کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو اس کاز کو جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ. اگر آپ غور کریں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, بیکاز ان ہز مائنڈ ایکچولی ہی تھنکس کہ یہ پرابلم اس کلچر کی وجہ سے ہوئی ہے, اب ہم نے اس کلچر کو زیادہ بہتر بنانا ہے تاکہ یہ پرابلم, یعنی ہی از آلسو لنکنگ دیٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی نیوئنس ہیئر. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم ریلیجس طبقہ جب آپ کو اس کے ساتھ نہیں اس چیز کو جوڑ رہا, تو پھر آپ انڈائریکٹلی ایک نیگیٹو سینس میں تو اس کو جوڑ رہے ہو انڈر دی ہیڈنگ آف کے جی. تو اللہ معاف کرے, یہ جو اس طرح کی چیز ہے کہ اگر کوئی, دیکھیں ہم بات سمجھتے ہیں کسی خاتون کا, کسی بچی کا ٹک ٹاک بنانا اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے لے کے آئے, چاہے وہ اس بچی کو چھوڑیں, ہم کسی بھی طریقے سے, ہم نے تو ایون خواتین جو حجاب پردہ ہیں ان کے بارے میں ہماری یوتھ کلب کی پالیسی بڑی واضح ہے. ہم تو اپنی بہنوں کو نہیں لے کے آتے, پسند نہیں کرتے اس چیز کو. وہ ایک الگ چیز ہے, ہم اس کو ایک الگ چیز ہے, وہ اس کی غلطی اور اس کی کمی کوتاہی, اس کو ہم نے ہر جگہ پہ ایڈریس کیا ہے. دیٹس اے ویری ڈفرنٹ میٹر, اور ہم اس کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن اس واقعی کی بیسس کے اوپر ہر بندہ اپنے اپنے فائدے اٹھا رہا ہے. کچھ اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی بندہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے فیمنسٹک آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی مسلمانوں سے اپنا جو ہے ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے, کوئی بندہ پاکستانیت کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے. یعنی ہر بندہ تو پالیٹکس کر رہا ہے یہاں پہ, بیچارہ مولوی نہیں کر رہا, مولوی کو سارے چلو ہم بھی کر لیتے. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے, اتنے بڑے سانحے کو ہمارے ہوش و حواس کی طرح. بھائی سیدھی سی بات. اس میں بھی ایک چیز
چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلمانیت کو بلیم کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ٹاپ 10 سیریل کلرز نکالیں، ان کی لسٹ نکالیں وہ کس کنٹری سے ہیں. ایسے ایسے ہولناک واقعات ہیں، ایسے ایسے مطلب ناقابل یقین، اور کئی ایسے ہیں جو صرف فیمیلز کو قتل کرنے والے، فیمیلز کو قتل کرنے والے، ایسے ایسے فیٹشز آپ کو مل جائیں گی جو ویسٹرن سوسائٹی میں، ایسے ایسے سائیکوپاتھس آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کی روح کانپ جائے گی. اور وین یو کمپیئر دوز کیسز ود مسلم کنٹریز تو واٹ یو ول ریئلائز از کہ یہاں پہ اسٹل بہت کم ہے. ہم اگین جسٹیفائی نہیں کر رہے، بہت غلط ہے اور درست ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کو مل کر درست بھی کریں گے ہر اینگل سے. ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لو. اسلام تھوڑا بہت جتنا ہے ہمارے ملک میں، اسی کی وجہ سے تو کچھ کرائمز کم ہے، اسی کی وجہ سے ہی تو کچھ کنٹرول ہے، اور آپ اسی کو بلیم کر رہے ہیں. آپ اس طبقے کو بلیم کر رہے ہیں، یعنی کہ ان سے پھڈا لے رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی کہا 90% طبقہ، اور جنہوں نے ممبر سنبھالے ہوئے ہیں ان کو تو ہم نے جا کر باقاعدہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اب آپ اس پہ بھی ایجوکیٹ کریں، اس پہ ایڈریس کریں. اور ہم سولوشن پہ بات کریں گے کہ پہلی چیز ہمیں اپنے ممبر اور محراب سے ان پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. میں یہاں پر نا ویسے ایک کیویٹ ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ پھر لوگ ایک اور اعتراض اٹھاتے، کہتے کہ اب ہوگا یہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ پھر دیت کو اپیل کرے گا، ٹھیک ہے، یہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے کہ یہ آپ کے اسلام کو ہی اپیل کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جیسا کہ کئی لوگوں نے پہلے اس طرح کے کیسز کر کے، مرڈر کر کے، اس کے بعد جو ہے وہ دیت کو مطلب یعنی اپیل کیا، ٹھیک ہے، اور وہ نکل گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح کا جو لوپ ہول کو یوٹیلائز کرنا، بالکل یہ لوپ ہول ہے بھی کہ نہیں، کیا چکر ہے؟ ویسٹ میں پورا لا کی ایک وہ اسکول آف تھاٹ موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ برے سے برے مجرم کو بھی چانس دینا چاہیے. تو ان کے ہاں بھی تو ایسی شک موجود ہے. لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے، اور لائف امپریزنمنٹ پوری لائف کی نہیں ہوتی، وہ 30-35 سال 40 سال ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ جا کے وہ دوبارہ وہ کلنگس کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ان کو ڈالا جاتا ہے. بڑا کامن فینومین ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. میں اگر اسلامک پرسپیکٹو سے بات کروں تو دیکھیں، شریعت کے اندر بالکل دیت کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، لیکن شریعت کے اندر جہاں پہ بھی دیت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ قتل خطا کے ساتھ ہے. وہ قتل خطا کے ساتھ ہے. جس بندے نے اس طریقے سے کوئی میسیکر کیا ہو یا اس نے اللہ معاف کرے فساد پھیلایا ہو، تو پھر یہ معاملہ بہت سخت ہوتا ہے. اس موقع پر پھر یہ بحث نہیں ہوتی کہ قتل جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا ایسے دور چھوڑ دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس معاملے میں، اور ایون اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شریعت میں، میں آپ بتاتا ہوں شریعت کس طریقے سے کرپشن اور فساد کو روکنے کے لیے کتنی پریکٹیکل ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے اور وہ قتل خطا ہوتا ہے، اس کے اندر دیت اپلیکیبل ہوتی ہے، اس کے باوجود کئی جگہوں پہ حاکم یا قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس کو دوسری آپشن کی طرف نہیں جانے دیں گے. وہ روک سکتا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا. کس وجہ سے؟ فساد کو روکنے کی وجہ سے. تو بالکل ایسے انسٹنسز آپ کو مل جائیں گے، جیسے کہ 3 طلاقوں کے مسئلے کے، اگرچہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل ہے، جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خواتین کو تنگ کر رہے ہیں، بھئی آپ کو 3 طلاقیں کٹھی دے کے چلو جی، اور اس کے بعد میں رجوع بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو آپ عورتوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس قانون کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اوپینین تھا وہ اس بیسس پہ تھا کہ جس بندے نے 3 طلاقیں کر دیں میں اس کو رجوع نہیں کرنے دوں گا. یہ نہیں کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو کئی دفعہ آپ کو جو ہے حاکم یا قاضی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایون دو یہاں پہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے کیونکہ فار دا گریٹر گڈ ہم اسی آپشن کے اوپر جائیں گے اور آپ کو سزائے موت ہوگی. بالکل ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو باتیں اتنی بے وقوفانہ ہیں، یعنی وہ بندہ جس کو دین کا بیسک پتہ ہے وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معاملہ کورٹ پروسیجر اور اس کی جو پہلے ہی جو ہمارے مسئلے ہمارے بیسک جسٹس کے مسئلے ہیں ان کو لے کے وہ اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو چاہیے کہ وہ نہ کہ جو لیگل اسلام کا لا ہے اس پہ وہ حملہ کرنے پہ بہت جلدی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروسیجرل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور یہی جو فار ایگزامپل کہ کوئی امیر بندہ قتل کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیت کر کے چھڑوا لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے غریب ہے، اگر ایک ایسی عوام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جسٹس پہلے ہی کم مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا بندہ پہلے ہی آزاد پھر رہا ہے اور کم طبقے کو آزاد نہیں مل رہا، وہاں تو بلکہ یہ فساد کا باعث ہے، بلکہ یہاں ایگزامپل دینی اور بنتی ہے کہ ایون بڑے کو بھی پکڑا جائے گا. سبحان اللہ. ایسے